بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ اسلامیات کا صفحہ نمبر 17 کھولیں۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر ہم پڑھ رہے ہیں اسلام اور ارکان اسلام۔ کیا آپ ارکان اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ چلو فخر، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یار تھوڑی دیر اور کھیل لیتے ہیں۔ نہیں فخر، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عمر، اگر کوئی ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرے تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں؟ فخر، ہمیں سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان صرف ایک رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس رب کا ذاتی نام اللہ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے چاند، سورج، ستارے، آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ تمہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پھولوں کو، درختوں کو اور جانوروں کو، حتیٰ کہ چھوٹی سی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ساری کائنات اپنی قدرت سے بنائی ہے، اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بنیادوں پر عمل کرے، جس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے اور پھر حج شامل ہے۔ کلمہ طیبہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پیارے بچوں، دوسرا رکن نماز ہے، جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء شامل ہیں۔ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ اپنے پورے مال میں سے صرف 2.5% ادا کرنی ہوتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، یعنی فجر سے پہلے سحری کر کے مغرب کی اذان پر افطاری تک کچھ نہ کھانا۔ اسلام کا آخری رکن حج ہے۔ حج میں سب مسلمان کعبہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، اسلامی مہینہ ذوالحجہ میں جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو حج کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ جانا فرض ہے، ہاں اگر وہ اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ ارکان اسلام کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اپنا آج کا سبق، سوال نمبر 6۔ آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارا دین کیا ہے؟ جواب، ہمارا دین اسلام ہے۔ سوال نمبر 2، اسلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اسلام کے معنی امن اور سلامتی ہیں۔ سوال نمبر 3، ہم کون ہیں؟ جواب، ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 4، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جواب، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اپنا آج کا سبق، سوال نمبر 6۔ ارکان اسلام کے نام بتائیں۔ جواب، نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ نمبر 4، روزہ۔ نمبر 5، حج۔ سوال نمبر 6، ارکان اسلام کے نام بتائیں۔ جواب، نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ نمبر 4، روزہ۔ نمبر 5، حج۔
پیارے بچوں، کل کے سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے معنی ہیں امن اور سلامتی۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور آج کے سبق سے ہم نے ان 5 ارکان اسلام کے نام جانے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ سوال: ارکان اسلام کے نام بتائیں۔ جواب: نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ نمبر 4 روزہ۔ نمبر 5 حج۔ سوال: ارکان اسلام کے نام بتائیں۔ جواب: نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ نمبر 4 روزہ۔ نمبر 5 حج۔ پیارے بچوں، آپ بھی اسلام کے ارکان کو زبانی یاد کریں اور آج کے سبق کو بار بار دہرائیں۔ اللہ حافظ۔